بلکہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی، میرے آقا کا تو شان بڑا بلند ہے نا۔ میرے نبی پاک کے دیکھنے والے جو غلام ہیں، جو ان کی بھی زیارت کر لیتا ہے وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ مشکاۃ شریف، ترمذی شریف کے حدیث پاک، نبی پاک صاحب اللاغ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رانی اور مرانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ آئیے اب اہل بیت کرام کے بھی ہم غلام ہیں اور صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ کچھ لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنتے اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ اذان ہو جائے گی، سنتے پڑھ کر بیٹھا کریں۔ ویسے اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ صحابہ اہل بیت کرام کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو امام حسن و حسین ہیں یہ باغی تھے، انہیں بغاوت کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں وہ باغی نہیں تھے، وہ جنتی تھے اور مومن تھے، بلکہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت کرام جنت تقسیم کرنے والے ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، ہمارا عقیدہ ہے سب کا۔ نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آگے حدیث چھپاتے ہیں، جس زبان سے یہ نکلا کہ امام حسن و حسین جنتی اور جنتیوں کے سردار ہیں، اسی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا نبیوں رسولوں کے سوا جتنے بھی اگلے ہیں، جتنے بھی پچھلے ہیں، سب وہ لوگ جو ادھیر عمر میں، بڑی عمر میں وفات پائیں گے، فرمایا ان سب کے سردار ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں کہ امام حسن و حسین بھی جنت کے سردار ہیں، ابو بکر عمر بھی جنت کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات فرشتہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے گیا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت گزرے گی۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث نمبر 4652۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر تم وہ ہو جو میری ساری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنت میں، اس امت میں جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میرے آقا کے علم کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ساری امت کی کوئی تعداد گن سکتا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر ظاہری زمانہ سے لے کر قیامت تک امت ہوگی،
ساری امت سرکار کی نگاہ میں ہے۔ فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا ابو بکر صدیق تم ہو، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے ندا آئے گی، ابو بکر صدیق ہماری طرف سے آؤ، ہماری طرف سے آؤ۔ کیا شان ہے! بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے آواز آئے گی۔ جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے آواز آئے گی، روزہ دار ادھر سے آؤ۔ جو نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی۔ جو مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے آواز آئے گی، اور جو صدقہ کرنے والا سخی ہوگا اس کو باب الصدقہ سے آواز آئے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آدمی بھی ہے جس کو، ایسا ضروری تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ایسا آدمی بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ تو ہی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر صدیق ہماری طرف سے آؤ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، جن کو صحابہ کرام سے بغض ہے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کا نام سننا نہیں پسند نہیں کرتے، تو وہ جنت کے کس دروازے سے جائیں گے؟ جنت کا ہر دروازہ گزرگاہ صدیق اکبر ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو ابو بکر صدیق سے پیار کرنا پڑے گا، ورنہ جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ یہ نعرہ ضرور لگایا کرو۔ آج ہمارے حکمران یہ نعرہ بھول گئے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ بچے کو یہ نعرہ یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نعرہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔